بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کا آخری کلمہ، اس پر وقف کیسے کرنا ہے، وقف کی کچھ اقسام اور اس کلمہ پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کرنا، رموز کاف کی علامات اور اس کے علاوہ کچھ مدات کے متعلق آج بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنا ہے ينفقون ينفقون، یہاں پر اخفاء ہوگا، نون ساکن موجود ہے تو یہاں پر اخفاء کریں گے، اور ساتھ ساتھ جب ہم وقف کریں گے تو مد عارض کا خیال کرتے ہوئے زیادہ دراز کریں گے، اور اگر وقف نہیں کرتے تو پھر مد اصلی کا خیال کرتے ہوئے کم دراز کریں گے۔ تو پڑھیں گے ينفقون ينفقون، یہ اس صورت میں ہے جب وقف نہیں کرتے، تو نون کی زبر کو پڑھتے ہوئے آگے پڑھتے جائیں گے، لیکن اگر وقف کریں گے تو اس صورت میں زیادہ دراز کریں گے۔ ينفقون ينفقون، ٹھیک ہے، اخفاء کریں گے، فی نہیں پڑھیں گے، فی ينفقون، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب وقف کریں گے تو سب سے پہلی چیز دائیں طرف آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وقف اختیاری، وقف اختیاری، تو لفظوں سے ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ وقف کہتے ہیں کسی کلمہ کے آخر میں آواز روک کر، سانس روک کر ٹھہرنا، اور ٹھہرنے کے بعد اسی وقت آگے پڑھنا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ تو ایک تو وقف کا لفظ اس میں ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے اختیاری۔ اختیاری مطلب یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جہاں دل کیا وہاں پر ٹھہرنا، یہ اختیاری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقف اختیاری سے کیا مراد ہوا کہ اپنی مرضی، اپنے اختیار سے وقف کرنے کو وقف اختیاری کہتے ہیں۔ وقف کی وہی تعریف کہ کسی کلمہ کے آخر میں آواز اور سانس کو روک کر ٹھہرنا، اور پھر اسی وقت آگے پڑھنا ٹھہرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور اختیاری اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، یعنی اگر کسی کلمہ کے آخر میں اپنی مرضی اور اختیار سے آواز اور سانس کو روک کر وقف کیا جائے تو اس کو وقف اختیاری کہیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے وقف اضطراری، ٹھیک ہے، اضطراری کہہ رہے ہیں یا اضطراری کہہ لیں۔ اردو میں سمجھے کہ تو زواد پڑھیں گے، کیونکہ وضو وغیرہ ہم لفظ جو ہے وہ اردو میں اس کو زواد پڑھتے ہیں، الفاظ اس طرح ہیں ہمارے اردو میں راج، لیکن عربی کا اگر خیال کریں تو پھر اس صورت میں دواد پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ اردو ہے اس لیے اس کو وقف اضطراری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وقف کا وہی معنی ہے کہ کسی کلمہ کے آخر میں آواز اور سانس کو روک کر ٹھہرنا، یہ وقف کہلاتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اسی وقت آگے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر اسی وقت آگے نہ پڑھا جائے تو پھر یہ وقف نہیں کہلائے گا۔ اس وقت میں کیا ہوگا، انشاءاللہ اس موضوع پر آنے والے اسباق میں بات ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سکوت ہوتا ہے، ایک قطع ہوتا ہے اور ایک وقف ہوتا ہے، ان میں فرق کرنا ہے۔ تو اضطراری یہ ہوتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، کوئی عذر بن گیا، کوئی وجہ بن گئی، ٹھیک ہے، اچانک کوئی معاملہ بن گیا اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اس کو کھانسی آ گئی، ٹھیک ہے، یا ضروری کو کام پڑ گیا، یا سانس کی تنگی، یعنی سانس جو ہے نا وہ اب جو ہے نا مزید نہیں پڑھنے دے رہا، سانس تنگ ہو رہا ہے، اگر اور پڑھے گا تو سانس جواب دے جائے گا، تو عذر بن گیا، مجبوری بن گئی، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے کسی جگہ پر وقف کرنے کو وقف اضطراری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے وقف اختباری،
یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے کہنے پر وقف کرنے کو وقف اختباری کہتے ہیں۔ وقف کی تعریف 2 مرتبہ ہو چکی۔ اختباری یہ خبر سے بنا ہے، تو چونکہ استاد چاہتا ہے کہ میں جانوں کہ میرے شاگرد کو، میرے طالب علم کو وقف کرنا آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر استاد تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے جو وقف کروایا جائے، یعنی استاد جو ہے نا اپنے شاگرد کو اگر کہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس جگہ وقف کر کے دکھا، استاد کے کہنے پر شاگرد اگر وہاں وقف کرے تو اس وقف کو وقف اختباری کہتے ہیں، کیونکہ اس میں استاد کو خبر مل گئی کہ وقف صحیح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے کہنے پر جو وقف کیا جائے، جو شاگرد یا طالب علم وقف کرے، اس وقف کو وقف اختباری کہتے ہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے وقف انتظاری۔ ایک قرات کے مطابق قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو ایک جگہ پر وقف کیا اس نیت سے کہ اب یہاں پر وقف کرتا ہوں تاکہ اب دوبارہ اس آیت کو دوسری قرات کے مطابق میں پڑھوں۔ تو پہلی قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی جگہ پر اس لیے وقف کرے کہ اب میں پیچھے سے دوسری قرات کے مطابق پڑھوں، تو یہ جو وقف کیا اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں، کیونکہ اس میں انتظار پایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھہراؤ ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ میں اس آیت کو اب دوسری قرات کے مطابق پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ مختلف قراتوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے نا، تو یہ آگے بہت وسیع علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو ایک قرات کے مطابق ہی پڑھتے ہیں قرآن پاک، لیکن بعض قرآن حضرات جن کے پاس اللہ نے جو ہے دولت دی ہے علم کی، تو وہ مختلف قراتوں میں بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک قرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہوئے اس لیے وقف کرنا کہ اب دوسری قرات کے مطابق اسی آیت کو پڑھوں، تو یہ جو وہاں انتظار ہوا ہے، ٹھہرنے کے بعد انتظار ہوا ہے، آگے نہیں پڑھا گیا، تو جو انتظار پایا گیا اس کو وقف انتظاری کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے درمیان میں وقف بالاسکان، تو غیر ساکن کو ساکن کر کے وقف کرنے کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون اوپر دیکھیں آپ، ينفقون کا نون جو ہے اس پر زبر موجود ہے، تو ساکن نہیں ہے، اس پر جزم نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لیکن وقف کرنے کی وجہ سے جب ہم اس پر سکون لگائیں گے، جزم لگائیں گے، تو اس کو وقف بالاسکان کہیں گے۔ جس جگہ سکون نہ ہو وہاں سکون لگا کر، جزم لگا کر وقف کرنا یہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھہرنا۔ وقف کا مطلب ہے لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور تعریف پوری گزر چکی کہ کسی کلمے کے آخر میں، کیونکہ کلمے کے درمیان میں آدمی وقف نہیں کر سکتا، کسی کلمے کے آخر میں آواز اور سانس کو روک کر ٹھہرنا، اور ٹھہرنے کے بعد اسی وقت پڑھنا، آگے پڑھنا شروع کرنا، یعنی وقف کی جتنی مقدار اتنی دیر ٹھہرا جائے اور آگے شروع کیا جائے تو اس کو وقف کہتے ہیں۔ اور غیر ساکن حرف کو ساکن اگر اس جگہ پر کیا ہے تو اس صورت میں وہ وقف تو ہوگا، اور ساتھ ساتھ وقف بالاسکان کہیں گے، کیونکہ بالاسکان کا مطلب ہے ساکن کرنے کے ساتھ، ٹھیک ہے، سکون دینے کے ساتھ۔ اسکان افعال باب کا مصدر ہو جائے گا، تو ایک ہوتا ہے ساکن ہونا، ایک ہوتا ہے سکون دینا، جزم دینا، یہاں پر اس معنی میں ہے، یعنی یہاں پر جزم نہیں تھی، جزم دے کر، دینے کے ساتھ وقف کیا۔ بعض بھی جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، تو جزم دے کر وقف کیا یا سکون کے ساتھ وقف کیا، یعنی وہاں پر سکون جو ہے نا وہ لائے، جزم وہاں پر لگائی، سکون لایا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے گول دائرہ کی وضاحت کریں درمیان میں دوسرے نمبر پر، یہ جو آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گول دائرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ آیاتن کی آخری گول تھی آیاتن، ٹھیک ہے، تو وقف کرنے کی وجہ سے گول جو تا ہوتی ہے وہ ہا بن جاتی ہے، تو یہ اس کی دوسری صورت ہے، گول ہا بن گئی۔ اب کثرت استعمال کی وجہ سے لوگ اسے گول دائرہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت میں آیاتن کی آخری گول تا تھی جو وقف کرنے کی وجہ سے گول ہا بن گئی، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے، اور بعض نے اسے وقف تام کی علامت بھی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض صورتوں میں وقف تام کی علامت بنے گی، اور بعض صورتوں میں یہ جو گول تا ہے جو ہا بن چکی ہے، یہ بعض صورتوں میں وقف تام کی علامت نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے وضاحت آئے گی، کیونکہ وقف کی اور بھی اقسام ہے نا، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح، یہ آگے کافی جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے صورتیں آنی ہیں وقف کی،
تو یہ کبھی تو وقف تام کی علامت بنے گی اور کبھی نہیں بنے گی، لیکن اکثر جو ہے قرآن پاک میں آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وقف تام کی علامت ہے، لیکن ہر جگہ پر یہ تام کی علامت نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو درمیان میں لکھا ہوا ہے 3، یعنی یہ جو 3 درمیان میں موجود ہے، تو گول دائرہ میں موجود جو 3 ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورت ہم نے شروع کی تھی سورۃ البقرہ، اس کی تیسری آیا مقصہ ختم ہو گئی اور اب یہاں سے چوتھی شروع ہو گئی۔ تو بعض لوگ یہاں پر بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ 3 لکھا ہوتا ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ 3 نمبر آیا مقصہ پڑھنا شروع کرو تو وہ جہاں 3 لکھا وہاں سے آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ غلطی پر ہے۔ وہ آگے جو شروع ہوئی وہ تو 4 نمبر آیت ہے۔ قرآن پاک میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ آیت کو پہلے لکھتے ہیں اور اس کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں۔ اب یہ 3 لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 3 نمبر آیت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ينفقون، یہ تیسری آیت کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے 4 نمبر شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری جو ہے آیا مقصہ اس صورت کی ختم ہوگی، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اوپر لکھا ہوا ہے گول دائرے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اوپر یہ لام الف لام، تو یہ وصل لازم کی لاوت ہے، ٹھیک ہے۔ وصل اس کو کہتے ہیں وصل، صاد کے اوپر جزم ہے وصل، اور نیچے جو لفظ ہے وہ ہے وقف۔ وصل جو ہے وصل لازم کی وہ علامت ہے لام اللہ، یعنی یہاں پر وصل کرنا جو ہے لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب رموز و کاف کی 2 علامتیں جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کوشش یہ کرتے ہیں اگر ایک سے زیادہ علامتیں جمع ہیں تو ان میں تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تمام پر عمل ہو جائے یا اکثر پر عمل ہو جائے۔ اگر علامتیں ہی 2 ہوں تو دونوں پر اگر عمل ہو سکتا ہو تو کیا ہی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر دونوں میں عمل نہ ہو سکتا ہو، ایک وقف کی علامت ہو ایک وصل کی علامت ہو، دونوں میں تضاد ہو، تو کسی ایک پر بھی عمل کر لے، نیچے والی پر عمل کر لے تو جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے اوپر والی پر عمل کرنا۔ اب نیچے گول دائرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے اور بعض قرآن کے نزدیک وقف تام کی بھی علامت ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیا مقصہ پر وقف فرمایا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہر آیت پر وقف فرماتے۔ تو گول دائرے والی جگہ پر وقف کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وقف تام کی بھی علامت ہے، آیت کے مکمل ہونے کی بھی علامت ہے، اور یہاں پر ٹھہرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقف فرماتے، لیکن یہ آغاز اسلام میں ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سورت میں کتنی آیات ہیں اور کون سی آیات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر ہر آیت پر وقف نہ کیا جاتا تو ڈر تھا کہ لوگ بہت سی آیات کو ایک آیت سمجھنے لگتے یا ایک آیت کو زیادہ آیات سمجھنے لگتے، کیونکہ ابتدا اور انتہا کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اس لیے ہر آیت پر وقف فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے، یہاں وقف کر رہا ہوں تو یہ آیت مکمل ہوگی، آگے یہاں سے آیت شروع ہوئی ہے تو یہاں وقف کر رہا ہوں یہ دوسری آیت ہوگی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتہ چل گیا کہ فلاں صورت کی اتنی آیات ہیں اور یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے ختم ہوتی ہے، تو جب تعین ہو گیا، فائدہ حاصل ہو گیا، تو اس وقت بیان جواز کے لیے بہت سی آیات کو بھی 2 3 4 آیات کو بھی ایک ایک سانس میں پڑھا جانے لگا۔ تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ ہر آیت پر وقف فرمانا، ٹھیک ہے۔ تو اب 2 علامتیں جمع ہو گئی ہیں، تو اوپر کون سی علامت ہے؟ وصل لازم کی، لہٰذا وصل کرنا زیادہ افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی گول دائرے پر عمل کرتے ہوئے یہاں وقف کر لے گا تو وقف کرنا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ اوپر والی علامت پر عمل کرنا۔ آگے مخارج کا بیان موجود ہے، ان کے مخارج ان حروف کے بار بار بیان ہو چکے، مدنی قاعدے کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا یہ جو مخرج ہے زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے، نون کا جو مخرج ہے وہ زبان کے کنارے اور اوپر والا تعلق کا آگے والا حصہ، وہاں سے فا اوپر والے 2 دانت کے کنارے اور نیچے والے ہونٹ کا تری والا حصہ، قاف زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے نون کا جو ہے مخرج بیان ہو چکا۔ اور آگے جو ہے اخفا کا قاعدہ یہاں پر موجود ہے۔ نون ساکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نون ساکن کے بعد فا ہے اور فا حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کیا جائے گا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے تو وہاں اخفا کریں گے، یعنی ناک کے بانسی میں آواز چھپا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے قانون ہے قاف،
یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں، تو ان میں سے قاف بھی موجود ہے۔ اور قلقلہ، قلقلہ کی وضاحت بھی پچھلے اسباق میں گزر چکی، حروف مستعلیہ کی بھی وضاحت پیچھے گزر چکی۔ یہاں پر اتنا سمجھ لیں کہ قلقلہ جو ہے 5ویں درجے کا ہے، لہذا قلقلہ بھی ہوگا۔ آخر میں جو بات واو مدہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو واو جب مدہ ہو تو اس وقت اس کا مخرج بدل جاتا ہے۔ اگر غیر مدہ ہو تو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے، اگر مدہ ہو تو جو فیدان یعنی منہ کا خالی حصہ، یہاں پر جو فیدان منہ کا خالی حصہ اس کا مخرج بھی بنے گا۔ اور ساتھ ساتھ جب ہم وقف نہیں کریں گے آگے تو یہ مد اصلی ہے، ایک الف مقدار دراز کریں گے، کیونکہ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار دراز کرتے ہیں اور ان میں مد اصلی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے نون کے اوپر، تو واو مدہ کے بعد سکون جزم وقف کرنے کی وجہ سے آ گئی، عارضی طور پر آ گئی۔ جو جزم ہے، جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد 3 اسباب میں سے کوئی سبب آ جائے، سکون، تشدید اور حمزہ، اس وقت یہ مد فرعی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ سبب سکون ہو تو اسے مد بسکون کہتے ہیں۔ مد بسکون کے آگے 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، مد بسکون عارضی اور مد بسکون لازمی۔ چونکہ یہاں پر جو سکون ہے وہ عارضی طور پر آیا ہے، اس لیے اس کو مد بسکون عارضی کہے گے۔ مد بسکون عارضی کے آگے 2 اقسام ہیں، مد عارض اور مد لین عارض۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد عارضی طور پر سکون آیا ہو تو اس وقت مد عارض کہے گے، تو لہٰذا یہاں مد عارض بنے گی، جس کو کم سے کم 2 الف مقدار، درمیانہ 2.5 الف مقدار اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کی مقدار دراز کر سکتے ہیں۔